بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل۔ پہلا دن تھا ایونٹس کا، وہ کہ 24 سے اولمپک تو سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے، 26 کو اس کی اوپننگ سیرمنی تھی۔ کل ہمارے ایتھلیٹس کشمالہ طلعت اور گلفام جوزف نے اپنا مقابلے کا آغاز کیا۔ دونوں ہی نے 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایتھلیٹس کی یہ بہت بڑی کارنامہ تھا ان شوٹنگ ایتھلیٹس کا۔ اور کشمالہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی پہلی ایتھلیٹ ہے جو اپنے کارکردگی کے بیسس پہ اس نے اولمپک کو نہ صرف کوالیفائی کیا بلکہ کوالیفائی کرنے کے بعد اولمپک میں بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ بہت اچھی اس کی پرفارمنس تھی۔ جتنے ریسورسز یا جس لیول کا اس بچی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس لحاظ سے اس کی انڈیویجول پرفارمنس بہت خوبصورت تھی۔ وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ پاکستان کا نام وہاں پہ بھی روشن کیا، مینس کہ جہاں دنیا میں کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں پہ وہ اپنے آپ کو منوا چکی کہ وہ پہنچ گئی۔ دوسری جانب گلفام جوزف ہیں۔ گلفام جوزف کا تعلق جیلم سے ہے، اور گلفام جو ہے وہ بھی اپنے ہی کارکردگی کی بنا پر ایشین گیمز میں جب شوٹنگ کی وہ میڈلسٹ ہوئے تو اس میں انہیں باقاعدہ جو ہے نا کوالیفائی کیا گیا۔ دونوں ہی کشمالہ، گلفام اور مصطفیٰ یہ 3 شوٹرز ہیں جو اپنے ہی کارکردگی کی بیسس پہ یہ انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اولمپک میں، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے کہ بغیر اتنی بڑی فیسلٹیز کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گن شوٹنگ اینڈ جو فیڈریشن ہے اس کے پاس فیسلٹیز ہی ٹوٹل 2-3 گنتی کی ہیں، وہ بھی سروسز کی ہیں یا پھر کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اس لیول کے کلبز موجود نہیں ہیں، اور اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تو یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ اس سے مایوس نہیں ہونا، یہ فرسٹ مائل سٹون۔ اچھا، یہ ہمارا پاکستانی کنٹیجنٹ ہے جس میں 7 ایتھلیٹس ہیں۔ یہ ہمارے ایتھلیٹس ہیں، اس میں لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ فائقہ ہے، فائقہ کشمالہ رائٹ سائڈ پہ ہیں، گلفام ہیں، مصطفیٰ ہیں، ارشد ندیم ہیں، اور یہ 2 بچے سوئمنگ کے گئے ہیں جو بالکل ان نون ہیں، اور یہ وائلڈ کارڈ پہ گئے ہیں۔ یہ تینوں ہی وائلڈ کارڈ پہ گئے ہیں، لیکن جو فائقہ ہے یہ پاکستان کی فاسٹسٹ رنر ہے، اس وقت نیشنل چیمپئن ہے، جس کو اولمپک نے وائلڈ کارڈ سے مستفید کیا۔ میرے خیال سے وائلڈ کارڈ کا استعمال جو ہے نا وہ ڈیزرونگ بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکوانڈو کا ہمارا پاکستان کا ایک رینکنگ پلیئر ہے شاہ زیب۔ اگر شاہ زیب کو بھیجا جاتا تو شاید اس کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہوتا، کیونکہ وہ ٹاپ 10 ورلڈ کے رینکنگ پلیئرز میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف گیمز میں موجود جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو موقع دینا چاہیے۔ ہر دفعہ آپ سوئمنگ کے بچوں کو ضرور دیں، میں کہتا ہوں انہیں ضرور موقع ملنا چاہیے، لیکن ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے اور اس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سفارشی کلچر اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرائٹیریا تھا کہ سوئمنگ کے 2 بچوں کو بھیجا گیا۔ جہاں تک بات ہے فائقہ کا، تو فائقہ ایک پڑھی لکھی فاسٹسٹ وومن ان پاکستان ہے، تو اس کا جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر تھا اگر اس کو ہم لوگ بھیجتے شاہ زیب۔ شاہ زیب کا نام میں اس وجہ سے آ رہا ہے کہ شاہ زیب ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا اس دفعہ جو ہے شاہ حسین جو ہے جوڈو میں ابھی تک وہ نہیں کر سکا، اور وہ دل برداشتہ ہو کے اس کو چھوڑ ہی گیا، کیونکہ اس کے ساتھ اولمپک لیول پہ اور ہر جگہ پہ ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نے خیر بات کہہ دیا ہوا جوڈو کو، جبکہ وہ جوڈو میں پاکستان کے ٹاپ رینکنگ میں تھا، ورلڈ میں وہ ٹاپ 20 رینکنگ میں گیا، 13 میں گیا، اور 2 دفعہ اس نے بھی اولمپک کو خود ہی کوالیفائی کیا، لیکن اب وہ بہت ڈسارٹیڈ ہے۔ میری بات ہوئی اس سے تو، لیکن اگر اولمپک اور پاکستان سپورٹس بورڈ مل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے تو شاید وہ بھی آج اولمپک میں اپنی کارکردگی دکھا رہا ہوتا۔ 2 دفعہ اس نے خود کوالیفائی کیا، اس دفعہ بھی کوالیفائی کرتا اگر اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی اور اس کو ڈسکریمنیٹ نہ کیا جاتا۔
बाकी सबके लिए गुड लक है वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना। यहाँ पे मैं एक और बात करता जाऊँ। अब स्विमिंग की इस बच्ची का शायद बहुत ज़्यादा हक था ही कि ये यहाँ तक पहुँची, चाहे जिस तरीके से भी आई। लेकिन फ्लैग जो है मेरे ख्याल से कशमाला के हाथ में देना चाहिए था। शी इज़ द फर्स्ट लेडी जिसने अपने तौर पे खुद क्वालिफाई किया। लेकिन नदीम इज़ मोस्ट डिज़र्विंग एथलीट इन पाकिस्तान। अल्लाह करे कि हमारी होप्स 8 अगस्त पे लगी हुई हैं जिस दिन फाइनल है इसका जेवलिन का, और स्टार्ट हो रहे हैं जेवलिन के मुकाबले 6 तारीख से। आई होप कि क्वालिफाइंग में तो इसको इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी इस दफ़ा कंपटीशन बहुत सख्त है। इस वक्त जर्मन जेवलिन थ्रोअर्स और इंडियन थ्रोअर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके गए हुए हैं, और देखना ये है कि अरशद नदीम किस लेवल पे क्या परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए। एवरीडे हम लोग 8 बजे रोज़ाना जो है लाइव शो करना चाह रहे हैं, जिसमें मैं ना सिर्फ लोकल क्लब्स और लोकल एक्टिविटीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग लोकल टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ग्रुप को बनाएं, ताकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ खेलों के मुतालिक डिस्कस भी कर सकें और एक दूसरे के मसाइल को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देख रहे हैं और देखने के बाद इसको शेयर भी करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जाएं। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।